ہم نے نماز کی شرائط کو دیکھا، واجبات کو دیکھا، فرائض کو دیکھا۔ جب سارے پورے ہوئے پھر نماز کا آغاز ہوا۔ زمین بھی پاک ہے، جسم بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، وقت بھی ہے اور جگہ بھی بڑی پاکیزہ ہے۔ یہ شرائط پوری ہیں۔ اب ان شرائط کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگائے، ہاتھ بلند کر کے اعلان کیا۔ اللہ، مجرم جب اسے پکڑا جاتا ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کہتا ہے میرے ہاتھ کھڑے ہو گئے، اب میں کچھ نہیں کرتا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی تو مجرم ہیں نا، کتنے گناہ کر کے آئے، کتنے جرم کر کے آئے، کانوں کو ہاتھ لگایا اور کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے اللہ اب میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب میں تکبیر تحریمہ کہنے لگا ہوں، میرے مالک میری نماز کو قبول فرما لے۔ احباب سی وقار، وہ نماز کتنی پیاری ہوگی جس کے آغاز میں ہی الحمدللہ ہم عاجزین انکساری کی منزلیں طے کرنا شروع کر دے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا آغاز کرتے، نماز کے لیے تو ان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی، ان کی کیفیت بدل جاتی۔ پوچھا علی جناب یہ کیفیت کیوں ہے؟ فرمایا تو میں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اگر آج ہم نماز میں یہ تصور کر لیں تو میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں، اس کیفیت کے ساتھ جائے تو بتائے پھر رنگ بدلے گا تو نہیں بدلے گا، دل میں خوف جلالت رب کا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جن کے دل میں رب کا جلالت کا سلسلہ آ جائے، رب کا ڈر آ جائے، الحمدللہ وہ نماز یہاں پڑھتے ہیں اور ان کی نماز ان کو درجہ کمال تک لے کے چلی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ نماز، آغاز ہے اور اس کا انجام ہوتا ہے۔ تو ہم نے جب نماز پڑھی تو اقیم الصلاۃ اس حکم کے مطابق عمل کیا، لیکن میرا رب فرماتا ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی کے ساتھ نماز پڑھی، پاکیزہ دل کے ساتھ نماز پڑھی، وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ اگر ہماری نماز صرف ظاہری لباس کے ساتھ ہوتی تو پھر کامیابی لباس کو کہا جاتا، اندر کی بات نہ کی جاتی، لیکن یہاں اندر کی بات کی جاتی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو نماز میں آتے ہیں، نماز میں کامیابی کا اعلان کر دیا گیا، فرمایا وہی کامیاب ہے۔ افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو گڑ گڑا کے نماز پڑھنے والے ہیں، جو رو رو کر نماز پڑھنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نماز پڑھتے تو میلوں میل تک ان کے رونے کی آواز جاتی، جیسے ہنڈیا ابلتی ہے ایسے آپ روتے اور سسکیاں لیتے، میلوں میل تک آپ کے رونے کی آواز جاتی تھی۔ احباب سی وقار، نماز میں کبھی آنسو آ جائیں پھر تو کیا ہی بات ہے، نماز میں رونا آ جائے پھر تو کیا ہی بات ہے، کیونکہ جن کا دل نرم ہوتا ہے وہ نماز میں پھر رویا کرتے ہیں، گڑ گڑایا کرتے ہیں، نماز میں اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، نماز میں اللہ کی بارگاہ میں وہ آتے ہیں، پھر اس قدر وہ مغن ہو جاتے ہیں جس کا حساب نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، تفسیر عزیزی میں یہ بات موجود ہے۔ فرمایا جب بیٹا فوت ہوا تو آپ نے نماز شروع کر دی، اتنی لمبی نماز کہ گھر والوں نے تیاری کروائی، کفن دیا، غسل کیا اور بیٹے کو جنازے کے لیے لے کر گئے۔ جب دفن کر کے آئے تو تب نماز مکمل کی۔ پوچھا جناب علی یہ کیا راز تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھنا گوارا نہیں کیا؟ فرمایا اس لیے مجھے بیٹے سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، کہیں میں کسی برے کام میں نہ پڑ جاؤں، کہیں میں جزا فضا میں نہ پڑ جاؤں، اس کی محبت مجھ پر غالب نہ آ جائے، اس لیے میں رب کی بارگاہ میں جھک گیا، میں نماز میں آ گیا، میں نے نماز کو پڑھا، کیونکہ ادھر جب نماز پڑھتے ہیں تو ادھر رب کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔